ਸੁਣੇ। ਸਾਈਆਂ ਦੀ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਈਆਂ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਮੌਲਵੀ, ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਤਾਬ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਸ਼ਤੇ ਕਰਨ ਦੇ ਭਾਰਾ ਬੈਠੇ, ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਕਾਹਦੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਸੜਕਾਂ ਬਲਾਕ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਅਗਰ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਇhtਜਾਜ ਕਰੋ اور قانون کے دائرے رہ کے سارے احتجاج کرو آگے. سارے مسلمان اکٹھے ہوئے تھے. مسیح کے نام میں سب کو سلام. تو دوستوں اور بہن بھائیوں، سب سے پہلے تو بہت دکھ کی بات ہے کہ جو مسیحیوں پہ ظلم و ستم پاکستان میں ہوا، اور اس سے پہلے 2 دن پہلے 14 اگست آزادی کا دن تھا، اور آزادی پانے کے لیے سب سے پہلے 7 کرسچن تھے تو یہ آزاد ہوئے تھے. اگر کرسچنوں کا ووٹ نہ ہوتا تو یہ ملک آزاد نہیں ہو سکتا تھا. یہ ملک آزاد ہونے کے بعد بھی ابھی بھی غلام ہے نفرت پسند لوگوں کا. اور یہ جو دہشت گرد ہیں ان کا، یہ دہشت گردی ہے کہ کسی کا گھر جلانا. مسیح کسی کا گھر جلاتے ہیں؟ کسی کی مسجد جلاتے ہیں؟ نہیں. بم چلاتے ہیں؟ نہیں. یہ دوسرے لوگ جو مسیح نہیں ہیں وہ دیکھیں کتنی دہشت گردی کرتے ہیں. ان پہ پولیس کا کوئی قانون نہیں ہے، ان پہ کوئی رول ریگولیشن نہیں ہے. اور جو مظلوم لوگ جو اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو دیکھیں مارا گیا، پیٹا گیا. اور اس سے پہلے ابھی یہ ویڈیو ہم نے دکھائی تھی، دیکھیں کس طرح وہ ایک انویٹیشن دے رہے ہیں ایک لاؤڈ سپیکر پہ کہ آؤ اکٹھے ہو جاؤ. اور دیکھیں اکٹھے ہونے کے بعد انہوں نے کیا کیا کیا. چرچوں کو توڑ دیا، توڑتے ہوئے کئی لوگ بیچارے زخمی، پاؤں جل گیا، ہاتھ جل گیا، جیسے وہ آگ لگا رہے ہیں، مار رہے ہیں، توڑ رہے ہیں. کئی لوگ بیچارے زخمی حالات میں رات کو بھاگ کے کھیتوں کے اندر، جسے وہ بولتے ہیں کون کے درخت، سٹوں کے درخت، کماد، ان میں لوگوں نے چھپ کے پناہ لی. کسی کا ہاتھ جلا ہوا ہے، کسی کا پاؤں، کسی کے بال جل گئے، جسم باڈی جل گئی، اس پہ کٹس لگے ہوئے ہیں اور انہوں نے پناہ لی. بھوکے سو رہے ہیں. چھوٹے بچے 3-3 4-4 مہینے کے بچے ماؤں نے پکڑے ہوئے ہیں، تو وہ رو رہی ہیں، گڑ گڑا رہی ہیں. دیکھیں یہ ظلم کی انتہا ہے. جو ظلم کرتے ہیں تو یہ قانون پتہ نہیں سزا دے گا نہیں دے گا، یہ قانون بھی سویا رہتا ہے. ان کی آنکھیں کھلتی ہیں کہ صرف پیسے دکھائے جائیں، ان کی آنکھیں کھلتی ہیں. ادروائز یہ قانون بھی سویا رہتا ہے. پکڑتا اس کو ہے جس کے جیب میں پیسے ہیں، ادروائز سویا رہتا ہے یہ قانون بھی. دیکھیں سب کچھ ہو گیا، قانون بعد میں آیا، اور قانون نے ابھی بھی کچھ نہیں کیا. اور سب سے بڑی چیز، ابھی جتنے بھی نیوز میں صرف 4 چرچ مینشن ہوئے ہیں. 1 2 3 4 چرچز مینشن دیٹ نیوز، بیکاز 21 چرچ فائر اینڈ بروک. 21 چرچ جلا کے انہوں نے بھسم کر دیے، کوئی توڑ دیے 21، اور نیوز میں صرف 4 مینشن کیے گئے ہیں. اس سے بڑی اندھیر نگری ہو سکتی ہے کہ نیوز کو بھی باہر نکلنے نہیں دیتے. پر یہ کہ میں تو خیر خدا کی خدمت کے لیے نکلا ہوا ہوں، ہم نے جان ہتھیلی پہ رکھی ہوتی ہے. اور میرے جو نیٹ ورک کے اور جو میرے ساتھی مختلف کنٹریز میں، آل ورلڈ میں جو سنتے ہیں، جن سے میرا کانٹیکٹ ہے، ہر نیوز پہنچتی ہے ہمیں. پر وہ نیوز ٹی وی پہ نہیں چلی. جو بھی ہر چیز آئی ہے وہ ٹی وی پہ نہیں چلی. ٹی وی پہ صرف بتا دیا ہے یہ بستی پہ اٹیک، بستی کو راکھ کر دیا ہے. گھروں میں سامان لوگ اٹھا کے لے گئے ہیں، چوری کر گئے ہیں، رابری کر گئے ہیں وہی جلانے والے. سوچ سکتے ہیں کہ اس طرح کا عالم، ایک ان کا گھر جلایا جائے، مارا جائے، دوسرا ان کا قیمتی سامان اٹھا کے لے گئے ہیں. جو کسی کے ہاتھ لگا وہ لے گیا اٹھا کر.
تو شرم کی انتہا ہے کہ یہ لوگوں میں جہالت اور جو غلامی ہے، جو ان سی لالچ کی غلامی ابھی تک نہیں گئی. جو غلام رہتے ہیں وہ سدا غلامی ہی میں مریں گے، اور جو ظلم کرتے ہیں اس ظلم کا بدلہ بھی ان کو ملے گا، وہ خدا دے گا. اور ٹیلر تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں، مہنگائی، پرابلمز، لائٹ نہیں ہے، پیٹرول نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، جو پیسے کی ویلیو ہے بہت گر گئی ہے، کرپشن بڑھ گئی ہے، سیاستدان آپس میں لڑ رہے ہیں. یہ کیا حال ہے قوم کا؟ اور دیکھیں اس کے بعد جو سب سے بڑا، کوئی انصاف نہیں ہے. میں تو ادھر رہ کے بھی آیا ہوں، کرسچنوں کی لڑکیوں کو اغوا کر کے لے کے جاتے تھے، ان کے ساتھ برے فعل کرتے تھے. تو کرسچن تو مظلوم ہے، وہ آگے سے پلٹ کے جواب نہیں دیتے اور وہ بیچارے چپ رہ جاتے تھے، اور لڑکیاں بیچاری رو رہی اور انہی درندوں میں. تو یہ درندگی ہے، یہ میں نے اپنی آنکھوں سے واقعے دیکھے ہوئے. انصاف نام کی تو وہاں پہ کوئی چیز ہی نہیں ہے. تو بتائیں جو ایسی قومیں ہیں وہ قومیں فنا ہو جاتی ہیں جو انصاف نہیں کرتی. ایون کہ کرسچنوں کا ووٹ تھا تو یہ پاکستان بنا تھا، اگر یہ ووٹ نہ ہوتا تو ابھی تک یہ انڈیا کے ساتھ اٹیچ ہوتا. یہ تو دوستو، یہ جو بے ایمانی اور کرائم اور دہشت گردی ہے، اس کی بھی حد ہے. یہ حد سے اوپر چلے گئے ہیں. خدا ان کو سزا ان کی سامنے کھڑی ہوئی ہے. دیکھیے کہ آفٹر فیوچر میں قیامت بھی نزدیک ہے، اور یہ قیامت کا نشان بھی ہے. اور جو اس طرح کے حالات بناتے ہیں کرسچنوں کو، میں جب دیکھا کہ وہ رات میں پناہ لی، انہوں نے کھیتوں میں، جنگلوں میں، جو پاکستان میں تو سنیک بہت ہیں، ایسے ایسے بچھو کیڑے ہیں جو کاٹ لیں تو انسان کچھ گھنٹوں کے بعد مر بھی جائے. جو سانپ ہیں وہاں پہ کئی قسم کے، ایون بلیک کوبرا بھی پاکستان میں ہے. میں نے خود پکڑا ہوا اپنے ہاتھوں سے بلیک کوبرا پاکستان میں. اتنا خطرناک ہوتا ہے، پر ان دنوں میں جب ہم بھی جوانی میں تھے بہت سے ایسے کام کیا کرتے تھے، اور میرے ٹیچر تھے بہت سے. بتانے کی بات ہے کہ پاکستان میں اتنی پرابلمز ہیں، پر دیکھیں وہاں پہ انسانیت نام کی چیز نہیں ہے. دوسرے ملکوں میں دیکھا جائے تو وہاں انسانیت ہے، ڈاکٹر ہے، انصاف ہے. وہاں کوئی انصاف نہیں. 21 چرچوں کو جلایا گیا اور 4 مینشن ہوئے ہیں ادھر کے نیوز میں، اور بتایا کہ بستی کو تھوڑا سا جلایا، پوری بستی کو راکھ کر دیا. پورا سامان، وہ کرسچن، وہ غریب لوگ، وہ پوری عمر ان کی لگ جائے گی سامان دوبارہ لیتے ہوئے. تو دیکھیں انتہائی جو افسوسناک ہے. دعا کرتے ہیں وہ مظلوموں پہ جو ظلم ہوا ہے. آپ لوگ بھی دعا کریں کہ خدا ان کو صحتیابی دے، ان کو تسلی دے، اور جو ظلم کرنے والے ہیں ان کو عقل ہدایت دے. خدا گاڈ ان کو سمجھائے کہ اس طرح نہیں کرنا. ہم سب کسی کے لیے رحمت کی دعا مانگتے ہیں، پر یہ کہ جو ایک نہیں سمجھتے، جو صرف دہشت گردی، آگ جلانا، مارنا، کوٹنا، تو یہ انسانیت نہیں ہے. مل کے رہنا، ان میں بھی بلڈ ہے، ان میں بھی بلڈ ہے، سب میں خون ہے، سب انسان